نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا ہے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اطاعت اور بندگی یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کا بندہ بننا۔ اگر ہم کچھ اپنے پسندیدہ چیز کے لیے اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ بغیر کچھ کیے اللہ کی محبت یا کسی کی بھی محبت دل میں پیدا ہونا مشکل ہے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر کچھ کریں، چاہے ہمارا جان ہو، چاہے ہمارا مال ہو، اس پر خرچ ہو، اس کے لیے ہم کچھ کریں تب اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ بھی اللہ نے یہ فرما دیا اسی کے ساتھ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ کے سامنے متقی پرہیزگار یعنی اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ بندے ہیں، اور ڈرنے والے بندے وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو، چاہے اپنے مال کی ہو یا اپنی جان کی۔ اب ایمان والا مومن مسلمان بندہ اس بارے میں اب فکر نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندے کو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت بندے کے لیے روزے کا حکم فرمائے تو کچھ عبادت میں تخفیف کر دیں، آسانی کر دیں، بجائے اس کے اللہ رب العزت نے تراویح کا بھی حکم دے دیا۔ اب آپ کہیں کہ تراویح کا حکم اللہ نے کہاں دیا؟ تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے رات کے قیام کو تم پر ضروری قرار دیا۔ اب حکمت کوئی چیز ہمیں فائدہ اس میں سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی بات ماننے کا نام اطاعت ہے، اس کے حکم پر عمل کر کے اس کو راضی کرنے کا نام اطاعت اور بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ علیم حکیم، اللہ حکیم بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ حکیم بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے آسانی اور ہمارے لیے خیر کی کیا چیز ہے۔ ہمارے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ خیال ڈالتا ہے کہ ہم کو بھوکا رکھ کر اللہ کو کیا ملے گا؟ 12 گھنٹے 16 گھنٹے 13 گھنٹے ایک انسان اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کر رہا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت کو کیا ملے گا؟ یہ شیطان وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور دن میں 5 نمازیں، دین تو آسان ہے، لوگ اس
بات کو بھی پیش کرتے ہیں. دین آسان ہے، الدین یسر. اللہ خود کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. لیکن یہاں سمجھنے کی ایک بات ہے کہ دین میں آسانی کیا چیز ہے. کیا نماز چھوڑ کر فجر کی سو جانا یہ ہمارے لیے آسانی، سہولت ہمارے فائدے کی ہے؟ آسانی ہے، لیکن آسان دین تو ہے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ آسانی کیا ہے، بندے کے لیے سہولت کیا ہے. جس طرح باپ اپنے بچے کی فکر کرتا ہے، اسے جو ہے اسکول بھیجنے کے لیے صبح 6 بجے نیند سے اٹھا کر تیار کرتا ہے، اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یونیفارم پہننا پڑتا ہے، اسے جو ہے اپنا بستہ لینا پڑتا ہے، اس کی خوشی اس میں رہے یا نہ رہے اسے تیار ہونا پڑتا ہے. اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ باپ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ اور ساری دنیا یہ کہے گی کہ باپ تم پر ظلم نہیں کر رہا ہے، بلکہ تمہارے لیے آگے کا جو تمہاری زندگی کا راستہ ہے اسے آسان بنا کر تمہیں پیش کر رہا ہے. بالکل یہی مثال اللہ نے جو احکام ہم پر دیے ہیں، روزہ ہو، تراویح ہو، نماز ہو، اس میں یہی بات ہے کہ حکمت اللہ جاننے والے ہیں، اس کا فائدہ اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اور اس بندے کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی خیر اور بھلائی اس بندے سے زیادہ اس کے پیدا کرنے والے رب جانتے ہیں. جس طرح باپ اپنے بچے کے لیے جو کچھ کوشش محنت کر رہا ہے، بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے مشقت ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے کہ صبح 6 بجے جانا پڑ رہا ہے، یا جو ہے نیند کو قربان کر کے اپنے تعلیم کے لیے مجھے اٹھنا پڑ رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو باپ کہتا ہے میں تجھے اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوں جو آئندہ تیری زندگی کے لیے نفع ہو. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم وظیفہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ذکر کوئی بات بتا دی جائے، کوئی تسبیح بتا دی جائے تو اس کو کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نماز، ہم نماز کے لیے تیار ہیں. کسی فلاں شیخ نے، فلاں بزرگ نے تعویذ دی ہے، اس کو پہننے کے لیے تیار، کچھ کلمات پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اس کو کرنے کے لیے تیار. یہ تمام چیزیں اپنی پسند کی ہو سکتی ہیں، اپنی مرضی کی ہو سکتی ہیں، لیکن جو مرضی اللہ کی ہے اس پر آنے کا نام تقویٰ ہے. وظیفے پڑھیں گے، تعویذ بھی ڈال لیں گے، اور فلاں کام کرنے کو کہیں تو کریں گے، فلاں جگہ جانے کو کہیں تو کہیں گے اور جائیں گے، پیسہ بھی خرچ کریں گے، لیکن اللہ کے وظیفے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. دین سمجھ کر ان کو غلط راستے پر بندوں کو ڈالنا اس کا پہلا کام ہے، اور یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ نے کہہ دیا دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ہمیشہ وہ الٹی پٹی پڑھاتا ہے. حضرت آدم اور حوا کو جنت میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا. شیطان نے آ کر کہا اے آدم، اے حوا، اللہ تو تمہیں اس لیے کہہ رہا ہے اس درخت کے پاس نہ جاؤ تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہ رہو بلکہ دنیا میں چلے جاؤ. لیکن ہوا کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن اس کی بات ماننے کا صلہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. ہمیشہ وہ شیطان کھلی گمراہی سکھائے گا کہ دیکھو نیند تمہاری غارت ہوگی، نیند تمہاری ختم ہو جائے گی، تم نیند نہیں کر سکو گے تو کام پر نہیں جا سکو گے، کام پر نہیں جا سکو گے تو فلاں کو پیسہ دینا ہوگا، فلاں کو دینا ہوگا، تمہاری تجارت نہیں چلے گی. فخر سے، تنگدستی سے، مال کی کمی سے شیطان ان کو ڈرائے گا، اس کو ڈرائے گا تم روزہ رکھو گے تو تمہارا کاروبار کیسا چلے گا. عجیب بات، وہ یہ خیال دلائے گا کہ روزہ اور تجارت کا کیا مطلب. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو تجارت میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے،
اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا ہم جھوٹ بولنے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے اپنے اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یہ بھی تو صحیح نہیں۔ کچھ لوگ سنت رکھ لینے پر یہ بات کہتے ہیں، ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہم کو سچ بولنا پڑے گا، بالکل بولنا پڑے گا، مسلمان ہونے کے بعد بھی سچ بولنا پڑے گا، تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں گے؟ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہی پر فرض کیا گیا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے آسانی نہیں تھی جتنی آسانی اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے، خصوصاً امت محمدیہ کے لیے دی۔ بڑا حسین موقع ہے، بڑا ہی خوبصورت موقع ہے، بڑا ہی قیمتی موقع ہے۔ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لیں، اپنے تمام حاجات کو اللہ سے مانگ لیں، اپنے دل کی دنیا کو منور کر لیں، روشن کر لیں۔ کئی لوگ ترس دے کہ مسجدیں کھل جائیں، ہم اس میں جائیں۔ دوستوں، اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، کہیں اللہ ہم سے ہو کر ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر دے، کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو کر ہم پر اپنی رحمت کے دروازے نہ بند کر دے۔ کسی دین میں، کسی مذہب میں ایسی خوشی خدا کی قسم نہیں ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے، گھروں میں کتنا عبادت کا ماحول، مسجدیں کچا کچ بھری ہوئی، ہر ایک آدمی پر روزے کا نور، ہر ایک آدمی روزہ دار، کبھی تلاوت کبھی ذکر، ایسی خوشی خدا کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنت میں بھی ہم کو نہیں ملے، اس لیے کہ وہاں اللہ کو راضی کرنے کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں روزے کا بدلہ اپنے آپ سے دے گا۔ اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب اللہ ہی ہمیں مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی۔ ایک صحابی نے، میں اپنی بات یہ نہیں کہہ رہا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیسی بات حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھی جنت میں بھی ایسی خوشی نہیں ملے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو نہیں ہے، تو صحابی نے فرمایا تو پھر جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ 2 رکعت نماز، دونوں ہاتھ منہ دھو کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جا کر اس کی تعریف کرنا، اس سے بڑھ کر کیا مزہ آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، اس میں کی 2 چیزیں یہ پسند ہیں کہ سخت دھوپ کے موسم میں روزہ رکھنا، سخت دھوپ، گلے میں کانٹے پڑ رہے ہوں پیاس کی شدت سے، تب ہم اللہ کو یاد کریں، اے اللہ ہم نے تیرے حکم پر روزہ رکھا، ہماری دنیا بھی بنا لے، ہماری آخرت بھی بنا لے۔ اللہ سے مانگے، ہر وقت دل میں یہ دعا چلتی رہے۔ رمضان مبارک میں خاص طور پر اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزہ جیسی عبادت دے دی۔ یہ عبادت ایسی ہے کسی کا دکھلاوا بھی اس میں نہیں ہے۔ روزہ اگر کوئی چھپ کر کھا لے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن بندہ نہیں کھاتا۔ دیکھیے کتنی محبت ایک مومن بندہ اللہ سے دیتا ہے۔ فریج میں ٹھنڈی بوتل ہے لیکن دھوپ پڑ رہی ہے، جوس رکھا ہوا ہے، کھانا ہے، کوئی کھا لے پی لے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن مومن بندے کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اللہ ہمیں کی توفیق دے۔ روزے کے اندر 2 چیزیں یاد رکھی جائے، ایسی کوئی بھی چیز جو دماغ تک پہنچتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بھی چیز جو پیٹ تک پہنچتی ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ اب آپ اس میں جتنے مسائل ہیں وہ دیکھ لیں، کسی بھی راستے سے پیٹ تک کوئی بھی چیز پہنچے، کسی بھی راستے سے کوئی بھی چیز پیٹ تک پہنچے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی بھی راستے سے کوئی چیز دماغ تک پہنچے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی مسائل جو ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کی توفیق دے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صل علی محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.